بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ آج ہم جس معاملے پہ بات کرنے لگے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے وہ اسلامی جو روایات ہیں، اسلامی جو تشخص ہے اس کو جو ہے وہ مجروح کیا جا رہا ہے۔ پچھلے چند دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں کسی شادی کی تقریب میں جو ہے وہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور اس کے وائرل ہوتے ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینین جو ہے وہ سامنے آنے لگے، دونوں سمت سے جو ہے، مذہبی سمت سے بھی اور لبرل سمت سے بھی۔ سب سے زیادہ اس میں جو ہے فکر انگیز مقام جو ہے، اچھا اس پہ ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ذرا آپ چند سیکنڈ کی جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے جی، تو یہ ایک شادی کی تقریب میں جو ہے وہ یہ لڑکی جو ہے ڈانس کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آئی۔ اور سب سے پہلے تو بات کریں کہ آج ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے، آج ہمارے یہاں روایت بن گئی ہے کہ گھر میں اگر شادی ہو تو اس قسم کے ڈانس، اور آپس میں کزنوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ سیلیبریشن، ہر گھر میں جو ہے اب وہ یہ کلچر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اچھا، ہر گھر تک یہ گھر کے اندر موجود ہے، ویڈیو آپس میں جو ہے وہ شیئر بھی ہوتی ہے خاندان میں، پر یہ ویڈیو شیئر ہوئی سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ شروع ہوئی سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے مختلف حلقوں میں۔ اچھا، جب یہ بحث چل رہی تھی تو اسی دوران جو ہے وہ ہمارے یہاں مارننگ شوز کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا جو ہے وہ کردار ہے، تو ندا یاسر کے پروگرام میں جو ہے وہ اس لڑکی کو بلا کے بڑا اوبلائج کرا گیا، بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور اس سے جو ہے اس معاملے پہ جو ہے وہ انٹرویو ہوا۔ تو مجھے ایک بات آج یہ سوچنے پہ جو ہے وہ میں مجبور ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس بھی کرنے کا جو ہے وہ میں نے اپنا ارادہ بنایا کہ اگر کوئی ایک اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس حد تک جو ہے وہ اوبلائج کریں، اس حد تک اس کی جو ہے ہم حوصلہ افزائی کریں کہ اس کو کسی مارننگ شو میں بٹھا کے جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا جائے، اور وہ مطلب دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کوئی شخصیت جو ہے وہ بن جائے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کے انٹرویوز شروع کر دے، تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر آ کر فیمس ہو جائے اپنے ایک گانے کی وجہ سے، اپنے چند سٹیپ کی وجہ سے، اور ہم اس کو اتنی بڑا چڑھا کے جو ہے وہ مطلب اس کو شخصیت بنا دیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی محنت کرے گا اس ملک میں انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، کوئی سائنٹسٹ بننے کے لیے؟ مجھے جب پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس طریقے سے آنا شروع ہو جائے، جب آپ فیمس اس طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس سمت میں جائے گی۔ اب بھی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ جو ہے اچھا ہے یا برا ہے، چلے جی اس ڈانس تک، اس کے اپنے جو خاندان کا پروگرام تھا وہاں تک تو صحیح ہے، وائرل ہو گئی، چلے جی ہو گئی سوشل میڈیا پہ وائرل۔ اب ہمارے مارننگ شوز میں جو ہے ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اوبلائز کیا جا رہا ہے،
تو یہ جو سمت ہے یہ تو آپ کی نوجوان نسل کو جو ہے وہ کسی اور سمت پہ جو ہے وہ لے کر جائے گی، اور پھر جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ماحول ہے کہ ہر 4 دن بعد ہمارے پاس ایک واقعہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلانی کم سن بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں زیادتی ہو گئی، فلانی بچی کے ساتھ یہاں زیادتی ہو گئی. تو ہم جس طرح سے معاشرے کو بنا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم معاشرے کو ترتیب دے رہے ہیں، وہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جب آپ مارننگ شوز میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بلا کے جب آپ ان سے ڈانس کروائیں گے، جب آپ ان کو جو ہے وہ بغیر دوپٹوں کے جو ہے وہ پیش کریں گے، اور پھر جب دیکھنے والے جو چھوٹی بچیوں کو خاص طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں مارننگ شوز میں، تو پھر جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی سمت میں جو ہے وہ مطلب موضوع الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس میں مکمل کردار جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ برابر سے ہے، اور جو خاص طور پہ ہماری یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں. اچھا چلیں جی، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کی کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہوتا بھی ہے کچھ تو ہمیں اس حد تک جو ہے وہ جا کے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو لوگ جو بچے سالوں لگا رہے ہیں سائنٹسٹ بننے میں، انجینئر بننے میں، ڈاکٹرز بننے میں، اور وہ جو کسی ترقی یافتہ ملک کے لیے جو ہے وہ اثاثہ ہوتے ہیں، تو وہ مطلب کیا سوچیں گے کہ جی اگر یہی بہت زیادہ شارٹ وے ہے پبلسٹی اور ارننگ کا، تو پھر نوجوان نسل اس سمت میں جائے گی. آج آپ ٹک ٹاک جا کے دیکھ لیجئے، لائکی جا کے دیکھ لیجئے، اور دیگر ایپس جا کے دیکھ لیجئے کہ یہ بیماری ہم میں کس طریقے سے جو ہے وہ سرائیت کر گئی ہے، اور اب یہ نظریاتی جنگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہے. اب یہ نظریاتی جنگ ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ترغیب دیں، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چلیں جی میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. 2-3 دن سے جو ہے وہ ایک اور خبر گردش میں ہے کہ حکومت سندھ نے 1500 اساتذہ جو ہے وہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کس لیے بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ سندھ حکومت 1500 اساتذہ کس لیے بھرتی کر رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کل میں نے ایک نیوز سنی اور ایک رپورٹ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں بھٹو صاحب کے نام پہ جتنے گورنمنٹ کالج تھے اس کے تمام بچے فیل ہو گئے ہیں. تو یہ تعلیمی معیار ہے، اور یہ وہ اساتذہ ہیں جو ان بچوں کو جو ہے وہ وہاں تعلیم دیتے ہیں. پورے انٹیریئر سندھ میں نظام تعلیم تباہ ہے. بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہیں. آپ نے اسکولوں کو استبل بنا دیا ہے، جاگیرداروں کی اوطاق بنا دیا ہے، وڈیروں کی اوطاق بنا دیا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے تعلیم کو تباہ کر دیا. انٹیریئر سندھ میں تعلیم تباہ ہے. انٹیریئر سندھ کو چھوڑ دیجئے، کراچی میں ابھی جو میں نے آپ سے جس رپورٹ کا ذکر کیا ہے اس رپورٹ کو دیکھ لیجئے کہ 32 سرکاری کالجز میں بچے فیل ہو گئے ہیں، جس میں بھٹو صاحب کے نام پہ موجود کراچی میں 4 جو کالجز ہیں اس کے بچے ٹوٹل فیل ہو گئے ہیں. اس تعلیمی معیار کے بعد اب سندھ حکومت 1500 اساتذہ بھرتی کر رہی ہے، اور وہ بھرتی کر رہی ہے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں ڈانس کلاسز کے لیے. اب سرکاری اسکولوں میں تعلیم تو رہی نہیں، رزلٹس اب سب آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے بعد سندھ سرکار نے سوچا یہ ہے کہ اب ہم تعلیمی میدان میں بچوں کو ڈانس کلاسز میں تو کم سے کم جو ہے وہ آگے لے کر آ جائیں. اور یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ سرکاری اسکول میں کام آئے، کیونکہ آپ کے جلسوں میں جو ہے وہ شاید ناچ گانے کے لیے جو ہے آپ ایک یوتھ تیار کرنے چاہ رہے ہوں. پر اس پر مذہبی جماعتوں نے شدید رد عمل دیا ہے. سراج الحق صاحب نے جو ہے اس پہ بڑا شدید رد عمل دیا ہے. اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان نے اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے اس پر. اور آپ اگر باضابطہ طور پہ اسکولوں میں ڈانس کلاسز کا آغاز کرتے ہیں
تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سا معاشرہ جو ہے وہ مطلب تشکیل دینے جا رہے ہیں، آپ کون سے معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے مورد وجود میں آیا تھا کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں دین اسلام کی تعلیم دینی چاہیے تھی، ہم اس سے تو خیر بہت دور آ گئے، بٹ کیا اب یہ گنجائش رہ گئی تھی کہ اس نظام تعلیم میں کہ ہم جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ڈانس کلاسز کی جو ہے وہ تعلیم دیں؟ اگر ہم نے اس معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے تو پھر آپ اچھی طریقے سے جو ہے وہ سوچ لیں کہ دشمن کا اب یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک ایسا حملہ ہے، ایک ایسا نظریاتی حملہ ہے کہ جس کے بعد آپ کی یوتھ، آپ کی نوجوان نسل پنپ نہیں سکے گی۔ اسلامی اقدار کیا ہیں ان کو اس سے بہت دور کر دیا جائے گا جب اس قسم کے معاملات اسکولوں میں شروع ہو جائیں گے، کالجز میں سے تو آئے دن آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اب آپ جہاں ذہن سازی ہونی چاہیے، جہاں اسلامی تعلیمات کی ذہن سازی ہونی چاہیے، جہاں یوتھ کو اپنے اکابرین کے بارے میں جو ہے وہ پڑھانا چاہیے، وہاں تو رزلٹ 0 آ رہے ہیں، اور اب 1500 اساتذہ ڈانس کلاسز کے لیے بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو سب پتہ ہوگا کہ وہ کیوں بھرتی کیے جا رہے ہیں، کون لوگ ہوں گے، کون سی فائلوں کا پیٹ بھرنا ہوگا، کیوں رکھنا ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ خیر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا آغاز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ تربیت دیں کہ اگر اسکولوں میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اینول ڈیز پہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں قومی دن منائے جاتے ہیں، اس پہ پرفارم ضرور ہونا چاہیے، پر باضابطہ طور پہ اگر ہم انڈین گانوں پہ جو ہے رقص اور سرور کی محفلیں اسکول میں کرنے لگ جائیں گے تو پھر جو ہے اس ملک کا جو ہے وہ اللہ حافظ ہے۔ تو ہم آج اس اپنے ولاگ میں بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سندھ اس مجرمانہ عمل سے جو ہے وہ باز رہے، اور جو معیار تعلیم ہے وہ تو شاید آپ بہتر نہیں کر سکتے، پر خدا کے لیے اس قوم کے بچوں کو جو ہے اب وہ آپ اس آگ میں جو ہے وہ نہ دھکیلیں۔ بہت شکریہ۔